الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگ اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرستی کا لفظی معنی یہ ہے کہ کسی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کی ذمہ داری نفع نقصان، کھانا پینا اور اچھے وقت میں برے وقت میں تکلیف میں اس کے والدین اس کے سرپرست ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کو دودھ پلانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکوکاروں کا سرپرست، کہ جو بندہ، جو بندی، جو جوان، جو بوڑھا، جو انسان، جو مسلمان نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، تو میں اس کی سرپرستی کرتا ہوں، اس کا نگہبان، اس کی حفاظت، اس کی کفالت، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے پناہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کی عمروں میں، اس کے بچوں میں برکت دی جاتی ہے، بیماری سے اس کی حفاظت فرمائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس آیت کریمہ سے بتلانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم نیک بندوں میں شامل ہو، نیک بندوں میں شامل ہو کر اپنی زندگی گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا غیبی ہاتھ ہمیشہ اس بندے کے پیچھے رہتا ہے اور اس کی مدد اور نصرت اور حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، جو بیت المقدس کے اندر پورے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ ان کی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کو سفر میں جانا پڑا، سفر میں وقت زیادہ لگ گیا، واپسی پر گھبرائے ہوئے تھے کہ مریم علیہ السلام پر فاقے کی نوبت آ گئی ہوگی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا بی بی مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حیران ہو کر معلوم کرتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تجھے یہ پھل کہاں سے مل گئے؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا، قالت هو من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت، ان کی کفالت کی ذمہ داری، ان کی کفالت کس انداز سے کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے بے موسم کے پھل کھلا دیے۔ جب وہ اللہ کی نیک بندی مریم علیہ السلام بنی، اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی، تو ہمیں اس واقعے سے یہ عبرت لینی ہے، یہ بات لینی ہے کہ ہم نیک بندوں میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان۔ چلیے ایک اور واقعہ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلتے ہیں سفر میں، ایک بہت دور بستی پر، توجہ کہ بہت دور بستی پر جا کر پہنچتے ہیں تو وہاں ان لوگوں نے کیا سلوک کرتے ہیں کہ کھانے کو بھی نہیں پوچھا، کھانے کو بھی معلوم نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا میرے ساتھ یہ سلوک، آپ نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ حضرت خضر
علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی پیغمبر ہونے کے بعد بھی نہیں ملا۔ کسی کو کسی چیز سے نوازا گیا، کسی کو کسی دولت سے نوازا گیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی، میں نے اس وجہ سے سیدھی کی کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ 2 یتیم معصوم بچے جو چھوٹے، ایک خزانہ ایک سونا ان کے والد صاحب نیک تھے، انہوں نے چھپایا تھا کہ میرے بچے جوان ہو کر اس سے نکال کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے، تاکہ وہ چین سکون کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کر کے اپنی زندگی گزار سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کس انداز سے کرائی کہ والدین نیک ان 2 یتیم بچوں کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد بتلایا اور بتا دیا کہ اس کو دیوار کو سیدھا کرایا، اور سیدھا کرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو وہ لوگ لے لیتے اور وہ 2 معصوم بچے محروم ہو جاتے، یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کی اولاد کے ساتھ بھی اسپیشل اور خاص معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیک بندوں میں شامل ہونے کی فکر کریں۔ اگر فکر ہی نہیں کریں گے تو کس طریقے سے ہم نیک بنیں گے؟ ایک بندہ ہے، سفر کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ ہوٹل میں داخل نہیں ہوتا تو کھانا نہیں ملے گا، بلکہ ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد، آرڈر کرنے کے بعد اس کو وہاں کے کچن سے کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ داخل ہونا ہو اور راستے چلتے رہے تو کھانا نہیں ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں، ہمارا جی جدھر چاہے ادھر دیکھنے لگے، شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہیں تو رکھ دے، اور قرآن و حدیث پر ہماری توجہ، ہماری فکر، ہمارا ذہن نمازوں میں، والدین کا ادب میں، نیک کاموں میں، بڑوں کے ادب میں ہمارا ذہن نہ الجھے تو ہم نیک متقی کیسے بنیں گے؟ گناہوں سے توبہ نہ کرے تو کیسے ہم سرپرستی میں آئیں گے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ تو اسی بندے کو نیک بنائیں گے اللہ تعالیٰ جو نیک بندوں میں شامل ہونے کا فکر کرے گا۔ اگر نہیں فکر کرے گا تو اس کا صالحین کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے گا۔